معاشرے میں غور کریں۔ حضرت صاحب میں نے تو دیکھا ہے، میں اس ہاسپٹل میں ہوتا ہوں جدھر یہ ایسے مسائل بے شمار آتے ہیں، لوگ اپنی اولاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس غربت ہے نا، اگر غربت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے بچے نہ ہوں، وہ کہتا ہے کہ میرے بچے نہ ہو تاکہ میں ان کا جو ہے سارا جو لنگر پانی ہے میں ان کا پورا کر سکوں۔ لیکن رب فرما رہا ہے، یہ سورت انعام بھی ہے اور سورت بنی اسرائیل بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، رب کا قرآن فرما رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو تم لوگ خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو، مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اکثر مریض ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اتنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، یا میرے پاس پہلے ہی 2 بیٹیاں ہیں، تیسری بیٹی ہوگی تو میرا خاوند مجھے طلاق دے دے گا، تو مہربانی کر کے یہ میرا اس بچے کا ابارشن کر دے یا میرا اس بچے کو ختم کر دے۔ اور یہ حضرت صاحب میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں۔ پہلے بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں عورت کا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ 2 طرح کے جینز ہوتے ہیں، ایکس ایکس اور ایکس وائی۔ بیٹا پیدا ہی تب ہوتا ہے جب باپ کی طرف سے وائی جین عورت پہ جا کے لگے۔ بیٹا پیدا ہی تب ہوتا ہے جب باپ کی طرف سے وائی جینز ماں پر جا کے لگے، پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ مسئلہ تو سارا باپ کی طرف سے آ رہا ہے، تو عورت کو وہ طلاق کیوں دیتا ہے؟ حضرت صاحب وہ عورت کو طلاق پھر کیوں دیتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا بگاڑ پھر کیا پیدا کیوں ہے؟ جب بیٹے کا سارا عمل ہی باپ کی طرف سے ہے تو پھر عورت کو طلاق دے کے پریشان کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم گھروں کے گھر کیوں جاڑتے ہیں؟ اور دوسری بات ہے، سرکار نے فرمایا، دیکھیں گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ بچے 2 یا 6 جو بھی معاملات، میں قرآن آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے، رب کا یہ فرمان ہے جو آپ کو سن لیں۔ ہم اولاد کو کیوں ختم کرتے ہیں؟ ہم اولاد کو ہر طرف سے مائنس کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ جبکہ رب کا قرآن ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ختم نہ کرو کہ میں بچے کہاں سے پالوں گا۔ حضرت صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 31 ہے، رب فرما رہا ہے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو رزق بھی ہم دیں گے، ان کو روزی بھی ہم دیں گے۔ جب روزی ہی رب کی ذمہ داری ہے تو حضرت صاحب پھر میں پریشان کیوں؟ اور سرکار کو قیامت والے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر ہوگا۔ پھر آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا، بھائی جس کو پیسے کا مسئلہ رب کے ساتھ تجارت کرے، وہ سود کا کاروبار کیوں کرے؟ وہ حرام کیوں کمائے؟ وہ شرطیں لگا کے اپنا بیڑا گھر کیوں کرے؟ وہ رب کے ساتھ تجارت کرے، 1 روپیہ دے گا، رب 700 روپیہ اسے دے دے گا، 700 گنا زیادہ بڑھا کے دے گا۔ تو یہ تو بڑا سادہ سودا رزق کمانے کا۔ آگے فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، جو قتل کر لیتے ہیں یعنی اولاد کو نہیں بڑھاتے، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ خطئا کبیرا، ایک خطا صغیر ہوتی ہے، ایک خطا کبیر ہوتی ہے۔ رب فرما رہا ہے جو اپنی اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کرے وہ خطا کبیر ہے اس کے لیے۔ تو یہ اپنی اولاد کو ختم کرنا یا ان کو روکنے کی کوشش کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسے پایا جاتا تھا۔
امیر لوگ تھے وہ اس لیے بیٹیوں کو یا بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے کہ ہمارا کوئی دماد نہ بنے یا ہماری آگے نسل نہ چلے جو ہماری جائیداد کم ہو جائے. اور غریب اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کل کو ہم ان کو کہاں سے پالیں گے پوسیں گے. تو اس معاشرے کی اس معاشرے کی روایت کو ختم کرنے کے لیے رب نے اپنے محبوب کی آمد فرمائی. تو جو بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس بیٹی کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی, اور جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کسی کو رحمت بنا دیا, کسی کو جنت بنا دیا, کسی کو ماں بنا کے عزت دے دی, کسی کو کسی رشتے میں عزت دے دی, کسی کو بیوی بنا کے عزت دے دی. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو اولاد کو جو کم کرنے کی کوشش ہے یہ زمانے جاہلیت میں تھی. اور جو بات میں نے آگے کی ہے, بیٹی کے پیدا ہونے پہ ماں کو قطعاً تنگ نہ کیا جائے, اس میں قصور 100% باپ کا ہوتا ہے. اگر اس کا وائے جین ایکٹیویٹ ہوتا تو تیرا بچہ پیدا ہو جاتا. تیرے اندر یہ خوبی کوئی نہیں ہے تو پھر ماں کو تو کیوں پریشان کر رہا ہے. جس طرح تیرا وائے جین کو ایکٹیو کرنے میں تیرا ذاتی کوئی کردار نہیں, یہ رب کی مرضی ہے, اس طرح اولاد دینے میں بھی رب کی مرضی ہے. ایسے ہی اپنی عورتوں کو پریشان نہ کیا کرو کہ تیرے لیے آج بیٹی پیدا ہو گئی میرا گھر اجڑا. تو آپ قرآن سیکھیں, ساتھ حدیث مبارک آپ سماعت فرمائیں. وہ شخص خوش قسمت ہے, خوش نصیب ہے, مقدر والا ہے جس کی پہلی اولاد اس کی بیٹی ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی خدمت کرے, ان کو پالے پوسے, ان کی اچھی پرورش کرے, سرکار نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جنت لگی ہوگی, وہ شخص جس نے بیٹی کی خدمت کی ہو, اس کو پالا پوسا, نیک نیت سے اس کی اچھا معاملہ کیا, تو جب تک اس کی شادی ہو جائے, یہاں تک کہ باپ اس کے کاموں سے فارغ ہو جائے اچھے طریقے سے, قیامت والے دن جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو جا کہا حضور اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو فرمایا رب نے اسی کو بھی یہی مقام دے رہا ہے. تو پھر راوی ایک حدیث مبارکہ میں, یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے, راوی کہتے ہیں اگر حضور سے پوچھا جاتا کہ سرکار اگر کسی کی 1 بیٹی ہو, اس کا باپ اس کی اچھی پرورش کرے, اس کو پالے پوسے, اس کو بیاہ دے, بیانے کے بعد پھر اپنے معاملہ سے فارغ ہو جائے, حضور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے اگر حضور سے یہ سوال ہو جاتا نا, حضور اس کے لیے فرماتے کہ میں نے اس شخص کے لیے بھی جنت رکھ دی ہے. تو یار بیٹی اتنا اہم رشتہ ہے, اتنا مقدس رشتہ ہے, اس کے بارے میں ہمیں اپنے گھروں میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خوشیاں منانے کی ضرورت ہے. اگر بیٹی کے اندر کوئی فالٹ ہوتا تو رب اپنے محبوب کی جو نسل ہے کبھی بیٹی سے شروع نہ کرتا. رب نے مصطفیٰ کے جو بیٹی کو یہ مقام دیا کہ کائنات میں آج بھی سرکار کی نسل چل رہی ہے, صحیح ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب گرانا نور کا. اور کسی نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, انا اعطیناک الکوثر, ہم تجھے کوثر